میرے محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لون لینے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سودی کاروبار پر لکھنے والے، اور اسی میں وہ بھی حضرات آ جاتے ہیں جو سود کے پیسہ کمائی کو لینے کے وقت، پیسہ لینے کے وقت جو ایجنٹر بنتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ میرے محترم حضرات، میری ماں اور بہنیں، سودی بیاج بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ سماج نہ بگڑتا چلا گیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اس پیسے کو آپ اٹھا کے لاتے ہیں 40، 50، 1 لاکھ روپے کو، اب کہاں اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیے، آپ اس پیسے کو شادی کے نام پہ اٹھاتے ہیں اور شادی میں یوز کرتے ہیں۔ ذرا اپنی شرم آنی چاہیے اور اپنے غیرت کو للکار کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتنی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ شادی کو سادگی کے طریقے پر اپنانا چاہیے، شادی ایک سمپل ہونی چاہیے، آقا کے طریقے کو پوری آقا کے طریقے کے مطابق شادی سنت کے طریقے پر ہونی چاہیے، بالکل۔ لیکن آج شادی کے اندر فرمان رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور شادی اور نکاح کے مصنوع طریقے پر یہ لون اور سودی بیاج کے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ کیا اس کا بہتر صلہ ملے گا آپ کو؟ بالکل نہیں مل سکتا۔ نکاح جہاں مصنوع طریقہ ہے، آپ قاضی صاحب جب نکاح پڑھانے کو آتے ہیں، آپ کو نذرانہ تحفہ کے طور پر جو پیسہ دے رہے ہیں وہ بھی سودی اور لون اٹھایا ہوا پیسہ دیتے ہیں۔ کیا اس فرمان رسول پہ اور نکاح کے مصنوع طریقہ پہ آپ جہاں سود اور لون کے پیسہ کو اٹھاتے ہیں، کیا آپ سوچتے نہیں کہ اس کے بعد والی زندگی کیا ہونے والی ہے؟ جس وقت آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے ایجاب و قبول کے بعد جب وہ دونوں اپنے گھر کو روانہ ہوتے ہیں اور آپ کی بچیاں اپنے دہلیز کو چھوڑ رہی ہوتی ہیں، اسی وقت آپ کی بچیوں کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جتنے حرام کے پیسے ان کی شادیوں پہ خرچ کیے گئے ہیں، اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں ان بچیوں پہ بھی، ان گھروں پہ بھی، ان سماج میں۔ اور ریزلٹ کیا آتا ہے اس کے بعد؟ بچیاں چلی گئی اپنے سسرال، چند دنوں کے بعد یہ میسیج آتا ہے کہ بچیاں سسرال میں سکون سے نہیں رہ رہی ہیں، گھریلو ماحول میں رہ رہے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ وہ محبت نہیں مل رہی ہے جو محبت وہ چاہ رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بیویاں اچھے سلوک نہیں برت رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ماحول بگڑتا ہوا چلا گیا، شوہر اور بیوی کے اندر جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی بہت بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ شوہر لڑکا اپنی بیوی کو ڈیورس دے دے رہا ہے، طلاق کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا نتیجہ؟ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اتنے ہی پہ بس نہیں، آپ سود کے پیسے کو اٹھا کر سودی بیاج کے پیسے کو آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا، اور آپ یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو میڈیکل کراتے ہیں، MBBS بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں، اور یہ تعلیم جو دے رہے ہیں اس تعلیم کے اوپر آپ لون اور سودی بیاج کے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین سے بہترین میڈیکل اور کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن کر آئے، انجینئر بن کے آئے۔ بالکل نہیں۔ کیوں؟ آپ سود پیسہ کو خرچ کر کے اب صحیح توقع نہیں رکھتے، اس کا بہتر صلہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سودی بیاج کا پیسہ بالکل بیکار اور حرام پیسہ ہے، اور اس سے فرمان رسول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے برے اثرات ضروری پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو حرام کاریوں سے، حرام پیسوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت آج اس کے اندر بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ ایک مرد کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی عورتوں کو اتنے گھٹیا سمجھ لیے کہ آپ اپنی بیوی پیاری نہیں، کہ آپ اپنی بیوی کو بینک کے دروازے پر یہ حرام پیسہ اٹھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، کہ آپ کی بیوی اتنی گھٹیا ہو گئی کہ آپ کمانے سے اتنے لاچار اور مجبور ہو گئے، کیا اللہ نے آپ کو دو ہاتھ نہیں دیے؟ کیا اللہ نے آپ کو دو پیر نہیں دیے؟ کیا اللہ نے آپ کو جسم و جثہ کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک نہیں بنایا؟ کیا آپ کسی کے ہم دو پیسے کی مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس سے اتنے مجبور ہو گئے کہ آپ لون اور سودی بیاج سے اپنے کاروبار کو کر رہے ہیں؟ لوگ پیسہ اٹھاتے ہیں لون کا،
اس لیے کہ میں پیسہ اٹھا کر کاروبار کروں. کیا یہ بھی صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. آپ کے کاروبار کے اندر ہرگز برکت نہیں ہوگا. اور یہ آپ امید رکھتے ہیں کہ اپنے بزنس کے اندر آپ کاروبار سودی کے پیسے کو لگاتے ہیں اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ میرا کاروبار بڑھے گا. ہرگز نہیں بڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے لوگ اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں اور بہترین سے بہترین تعمیرات کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اس گھر کے اوپر گیٹ کے اوپر یہ لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی. کیسے بہتر رزلٹ آپ کو ملے گا, بہتر نتیجہ ملے گا آپ کو اس سے؟ ہرگز نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو گھر تیار ہوئے ہیں بہترین سے بہترین آپ نے جو یہ مال تیار کیا ہے اس محل میں جو آپ نے پیسہ لگایا ہے وہ بھی حرام پیسہ, سودی اور بیاج کا پیسہ آپ نے اس گھر میں بھی خرچ کیا ہے. اس پر شرم نہیں آتی؟ اس کے بعد آپ اپنے گیٹ کے اوپر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. بالکل نہیں آپ کے رب کا فضل ہو سکتا ہے. آپ کے گھر کے ماحول بگڑیں گے, آپ کا ماحول بگڑے گا, بالکل بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. آپ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ذرا سوچیے اپنے گریبان کے اندر جھانکیے کہ آپ کے گھر کے ماحول خراب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. آپ سودی بیاج کے پیسہ میں جب سے آپ لگے ہیں کہ آپ چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, بالکل نہیں گزار رہے. اس لیے آپ یہ آج اس مجلس کے اندر میری ماں اور بہنیں بھی طے کریں اپنے اس پاک مجلس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہو چکا ہے میں توبہ کرتی ہوں, میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ یہ جو گناہ ہم سے ہو گیا ہے میں اس سے توبہ کرتی ہوں, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. آئندہ کے لیے اور آئندہ اس حرام کاریوں سے بچنے کے لیے مجھے توفیق عنایت فرمائیے. انہیں چند باتوں پہ میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.